منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ہم فقط مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقط مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ یہ جملہ نہ رل کے پڑھو گے تے چس آئے گی، مجھے پتہ سارے مولا علی والے بیٹھے ہو۔ جی ہاں، جنی اچھی ہستی ہے انی اچھی آواز نال پڑھنا ہے، علی کا ہے اے جملہ نال پڑھنا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدتی کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدتی کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ اے عرض پاک تجھی کو مبارکی تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارکی تیرے پاس، پرچم نبی کا ہے اور چاند تارا علی کا ہے، پرچم نبی کا ہے اور چاند تارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ تو کیا ہے اور کہاں ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کہاں ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں
نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ الحمدللہ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارادہ ہے کہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ذکر خیر ہو داماد رسول خلیفہ رابعہ حضرت ابو تراب قبلہ دل و جائے قسیم ولایت باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، مقام اور شان کے حوالہ سے جس قدر اللہ نے طاقت عطا فرمائی اور مولا علی نے پسند فرمایا گفتگو کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پاک باز ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہم سب کو عطا فرما دے۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور اور حضور کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج مقصود ہے بیان حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنانے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون مولا علی؟ امام ترمذی جامع ترمذی میں حدیث لے کر آئے، حدیث کا نمبر 3734 ہے۔ حضرت آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان، سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام پر جس ہستی نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اولا من اسلم من الرجال ابو بکر، فرمایا مردوں میں اگر سب سے پہلے کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غلام ابن 8 سنین، فرمایا بچوں میں اگر سب سے پہلے کوئی ایمان لے کر آیا ہے تو وہ علی ہیں۔
جب آپ کی عمر 8 سال تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خدیجہ، فرمایا خواتین میں اگر سب سے پہلے کوئی ایمان لے کر آئی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دیکھیں کہ خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئیں وہ ساس ہیں، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ اس کا داماد ہے، اور مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آیا وہ تیرے اور میرے نبی کا سسر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الغرض جو آقا کے ساتھ جڑنے تھے، جن کو آقا کی نسبت حاصل ہونی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو پہلے ہی پاک کر دیا ہوا تھا۔ اور میں بڑے اعتماد اور وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، حضور کے صحابہ کو اگر دیکھیں، سیدنا ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، عشرہ مبشرہ، باقی 6 صحابہ، 4 یہ اور 6 صحابہ، 10 صحابہ۔ آپ ان صحابہ کی اگر زندگی اٹھا کے دیکھیں، باوجود زمانہ جاہلیت کے، باوجود بت پرستی ہونے کے، نبی کے جتنے یار بنے ہیں اللہ نے ان کو پہلے بھی بت پرستی سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی جاہلیت کے اندر شامل نہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ دل اللہ نے پاک رکھا ہوا تھا، کیونکہ محبوب کا یار بنانا تھا۔ اور مجھے بات یاد آئی، ملتی ہوئی بات ساتھ کرتا ہوں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرا جو شجرہ ہے، میرا جو نسب نامہ ہے، مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، فرمایا اس پورے نسب نامے میں، پورے شجرے میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ میں تو کہا کرتا ہوں، حضور پر بھونکنے والوں، حضور کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں، تم تو اپنی 5-6 پشتوں کی دلیل نہیں دے سکتے۔ میرے نبی نے اپنے سے لے کے آدم تک فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زنا کی پیداوار ہو۔ جتنی بھی اولاد ہے، جتنا بھی میرے آبا و اجداد ہیں، جتنا میرا شجرہ ہے، اللہ نے سارے شجرے کو پاک اور صاف رکھا ہوا تھا۔ فرمایا پورے شجرے میں کوئی بت پرست نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو میرے نبی کے ساتھ ملنا تھا، اللہ نے ان کو بھی پاک رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج جو مقصود ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام، میں تو صرف یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہماری اوقات نہیں ہے ان پاک ہستیوں کا ہم ذکر کما حقہ کر سکیں۔ صرف اتنا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب ان کے چاہنے والوں کو پکارا جائے، میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے۔ بس اتنی سی بات۔ اللہ جب کہے کہ ابو بکر کے چاہنے والے کہاں ہیں، ہم کہیں ہم ہیں۔ اللہ کہے عمر کے چاہنے والے کدھر ہیں، ہم کہیں جی ہم ہیں۔ اللہ کہے عثمان کے چاہنے والے، ہم ہاتھ کھڑا کر۔ اللہ کہے مولا علی پہ مرنے والے، ہم کہیں ہم حضور کے چاہنے والوں، جن سے حضور نے پیار کیا ہے، جب ان کے چاہنے والوں کا نام آئے تو میرا اور آپ کا بھی ساتھ نام آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم شریف میں حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر 6942 ہے۔ خیبر کا موقع ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دینی ہے۔ غیب دان میرا محبوب پیغمبر، صبح فتح ہونی ہے، آقا کو یہ بھی پتہ ہے، جس کے ہاتھ سے ہونی ہے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، اے جی حضور نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا۔ میں کہ تو پتہ نہیں کیڑے نبی بنا بیٹھے ہیں جنہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا۔ ساڈا نبی تے او ہے جنہوں قیامت تک دیاں خبراں دا پتہ ہے۔ یعنی تسی ہولی بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو تو قیامت تک کی خبریں ہیں، پتہ نہیں تو کس کو نبی بنا بیٹھا ہے۔ ساڈا نبی وہ نہیں جیڑا تیرا ہے، ہمارا نبی تو قیامت تک کی خبریں دے گیا ہے۔ قرب قیامت کیا ہونا ہے وہ بھی بتایا ہے، بعد قیامت کیا ہونا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آقا نے فرمایا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح عطا کرنی ہے۔ اور اس سے اگلی بات اور پیار والی ہے، محبت والی ہے، کانوں سے نہیں دل سے سننے والی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا فتح بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خوش نصیب کون گئے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ فرمایا وہ خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ خوشخبری بھی دے دی اور سند بھی دے دی۔ فرمایا وہ اللہ اندے رسول نال پیار کر دے، اللہ تے اندے رسول اندے نال پیار کر دے۔ یہ خبریں بھی میرے نبی کو ہیں۔ اللہ کنے نال پیار کر دے، کون اللہ نال پیار کر دے؟ مجھے پیار کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے نا، تو دل میں کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ میرے دل میں کس کس کے بارے میں محبت اور پیار ہے تو انہوں پتا ہے؟ تھوڑے دل اندر کنا کنا پیار ہے منوں نہیں پتا، لیکن میرا غیب دان نبی اوئے جڑا دلان دے راز بھی جان۔ دیکھ لیں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف اس کی حدیث ہے، اپنے سے بات نہیں کر نہ یقین آئے جمعے کے بعد چیک کر لینا۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَا اللَّهِ يَشْتَكِي إِلَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ۔ اللہ اکبر، اللہ صبح ہوئی ہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَرْجُونَ أَن يُؤْتَاهَا۔ ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے اللہ کرے میرا نا آ جائے۔ دیکھو نا سند بہت بڑی دی نا حضور نے، خوشخبری بہت بڑی دی ہے۔ ہر صحابی کی خواہش ہے کاش میرا نا آ جائے، کاش وہ خوش نصیب میں ہوا جرا اللہ اندے رسول دا محبوب ہے، فتح اندے ہاتھ اندر ہے۔ صبح ہوئی نا تو حضور تشریف فرما ہے، تو ادھر دیکھنا ہر صحابی نا یوں کر رہا، یوں کر رہا، توجہ سمجھ آئی بات؟ ہر صحابی یوں کر رہا، یوں ایسے ایسے ایسے۔ کیوں؟ اللہ کرے حضور دی نظر میرے تے پہ جائے۔ لیکن فیصلے تو ہو چکے ہیں،
خواہش ہر صحابی کی ہے. ایسے کر رہے ہیں, ایسے. سند چھوٹی ہے, سرٹیفکیٹ کوئی چھوٹا ہے, تمغہ کوئی چھوٹا ہے. اس طرح صحابی ایسے کریں. تھوڑی دیر گزر گئی, میرے نبی نے فرمایا این علی, این علی, این علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی کہاں گئے؟ علی کدھر ہے؟ ابو طالب کا بیٹا علی کہاں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں, یا رسول اللہ یشتکی عینیہ, ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. آقا نے فرمایا بلا کے لاؤ. درد ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی گل ہی نہیں, کائنات دا حکیم جو موجود ہے, بلا کے لے آؤ. مولا علی کو بلایا گیا, مولا علی آ گئے. محبوب نے فرمایا علی سامنے بیٹھ جاؤ. سامنے بیٹھ گئے. آقا فرمایا قریب ہو. مولا علی قریب ہوئے. فرمایا علی اور قریب ہو. مولا علی اور قریب ہو گئے. قریب آئے, میرے نبی نے نہیں سمجھ آئی. آقا نے اپنے لواب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا. واہ میرا حکیم محبوب پیغمبر. آقا نے لواب لگایا. میں کہا کرتا ہوں جس کی آنکھوں پہ محبوب لواب لگا دیں, جس کی آنکھوں پہ لعاب دہن حضور کا لگ جائے وہ بھی ہمارا امام ہے. اور جس کی ایڑی پہ آقا لعاب لگا دیں وہ بھی ہمارا امام ہے. کائنات میں اس کی مثال بھی کوئی نہیں کہ جس کی ایڑی پہ لعاب لگ رہا ہے. کائنات میں اس کی مثال بھی کوئی نہیں جس کی آنکھوں پہ لعاب لگ رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا علی جب سے حضور کا لعاب لگا ہے پھر کبھی پیڑ ہوئی ہے؟ پھر کبھی درد ہوا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب سے لعاب دہن لگا ہے پھر سے آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا. آقا کائنات علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا, آنکھوں کا درد مٹایا, درد مکایا, سکون پہنچایا. یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا علی درد کیسا ہے؟ آقا درد ٹھیک ہو گیا ہے, سکون ہو گیا. میرے نبی نے جھنڈا دیا. فرمایا علی جا, فتح تیرے ہاتھ میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے. آقا لوگوں کو پہلے دعوت دو, اسلام کی طرف بلاؤ. میرے نبی نے فرمایا ہاں علی پہلے دعوت دینا, اللہ کی طرف بلانا, اس کے رسول کی طرف بلانا. اگر مان جائے لے آنا, نہ مننے وڈانا. جو تو فرما بردار ہو جائے نا تو پھر غلام بن کے لے آنا. تو جڑا نہ مننے تو پھر انہیں توڑا لا دی. علی سبحان اللہ اکبر. کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے ہائے ایک دروازہ ہے, کئی لوکی رل کے بھی انہوں کھول نہیں پاندے. دروازہ ہلدا نہیں, 10-15 لوگ رل کے ہلانا چاند ہلا نہیں پاندے. تو مولا علی آئے ہاتھ نہ لکھاڑ کے سوٹ چھوڑے. یہ کیڑی گل؟ ایک نا مرحب تھا, مرحب
وہ مقابلے میں آیا مولا علی کے، اور آ کے مولا علی کے سامنے ایسے آمنے سامنے ہے، اور مرہب وہ تھا جو ایک ٹائم میں اکیلا 100 بندوں سے لڑائی کر لیتا، اتنا ظالم اور اتنا طاقتور کہ ایک ٹائم میں 100 بندوں پہ بھاری تھا مرہب۔ مولا علی کے سامنے آیا، مولا علی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، تو کہتا نہیں، کہا جان پیاری تو واپس چلا جا، کہتا نہیں، اگر میں واپس گیا تو مدینے کی عورتیں مجھے تانا دیں گی، تو واپس چلا جا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں چلا گیا تو جنت دیاں حوراں تانے دیں گی، کہندے پتہ نہیں علی میں کون ہاں۔ ظاہری جسامت کے اعتبار سے مولا علی بہت موٹے تازے نہیں تھے، مناسب آپ کا قدکار تھا، جسامت بھی بڑی مناسب تھی۔ اب وہ ایڈا پھٹیا ہویا، کہنے لگا علی تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں ایک ایک ٹائم میں 100 بندوں کو گرا دیتا ہوں، علی تو کمزور سا لگ رہا ہے۔ فرمایا گل نہ بوتی کر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہویا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بات نہ کر، پہلے وار کر۔ وہ کہتا ہے علی تو پہلے وار کر۔ مولا علی فرمایا پہلے وار کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مرحب تو پہلے وار کر۔ اس نے وار کیا، اتنا زوردار وار کیا، مولا علی نے اس سامنے ڈھال رکھی ہے، اتنا تیز وار تھا، ڈھال آگے کٹ گئی، اتنا تیز وار تھا۔ کہنے لگا علی اب تیری باری، اب تیری باری۔ مولا علی نے جب وار کیا، اس نے ڈھال کو آگے کیا، مولا علی کی تلوار نے اس کو سر سے لے کر ڈھال سمیت 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بار 2 حصے ادھر پہ آ جائے، ادھر 100 بندیاں نہ کلا لڑنا آگا، مولا علی دا ایک وار بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے، ڈھال بھی کٹ گئی، اس کی تلوار بھی کٹ گئی، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر پڑا ہوا، ایک ادھر پڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا ہائے ہائے کیڑا بندہ ہے جن نے مرگ مار چھڑیا۔ لوگوں کا تصور تھا، خیال تھا، اور سب ادھر والی کم کریں، گلہ کھینچ جو مائک کا والی سے کم کر پورا کم کر۔ لوگ حیران تھے وہ کون ہے جس نے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگ ملنے آ رہے ہیں، ملنے آ رہے ہیں، ہم اس علی سے ملنا چاہتے ہیں جس نے مرہب کو مارا ہے، مرہب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، علی کدھر ہے؟ کہا وہ مسجد میں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ جب وہ آئے وہ دیکھا مولا علی پانی میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈبو کر کے کھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اے علی کو نہیں ملنا، اسی اس علی کو ملنا ہے جن نے مرہب دے 2 ٹکڑے کیے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ آگے آگے دوست ہو جائے، کچھ دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ نہیں، آگے آگے جگہ خالی ہے، آگے آگے ہو جائے، ہلو بھائی ہلو، اٹھ کے آگے ہو جاؤ، کوئی گل نہیں، آج جو بچے نہ پیچھے جگہ مل جائے گی، دوست کھڑے کروا دیں۔ اللہ اللہ توجہ، خود ہی ہو جائے کریں، جیسے جیسے جگہ ملے آپ کو آگے ہوتے جائے کریں تاکہ آنے والے دوستوں کو جگہ مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس علی نال نہیں ملنا، اسی اس علی دے نال ملنا ہے جن نے مرہب دے 2 ٹکڑے کیتے نے۔ لوگوں نے کہا یہی تو وہ علی ہے۔ مولا علی کے پاس آ گئے، کہتے ہیں علی ہم نے تو سنا ہے آپ نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، لیکن آپ تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ مرہب کو مار دیا، اس کو
کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. مولا علی نے فرمایا لوگوں ہم جب لڑتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں لڑتے, ہم تو اللہ کی طاقت سے لڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر 459 ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں علی تین چیزیں, تین صفات, تین تیری خصوصیات اللہ نے تجھے ایسی دی ہیں, اگر وہ مجھے مل جاتی نا تو وہ سرخ سونے سے زیادہ بہتر تھی. میں نے یہ بات پہلے کئی بار کہی ہے, اہل بیت اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں, یہ آپس میں محبت کرتے. عمر فرما رہے ہیں, فرمایا علی تین خصوصیات تمہیں ایسی ملی ہیں, اگر مجھے مل جاتی تو سرخ سونے سے بھی زیادہ بہتر تھا, اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تھا. مولا علی فرماتے ہیں وَمَا هُنَّا یا امیر المؤمنین, امیر المؤمنین وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا تزوجوہ فاطمہ بنت رسول اللہ. ہولی بولو, چلو نہیں تے کار جا کے بول دینا. پہلی خصوصیت کیا؟ حضرت عمر فرمایا تزوجوہ فاطمہ بنت رسول اللہ. پہلی خاصیت یہ ہے بیٹی نبی کی ہے, بیوی تیری ہے. خاتون جنت تیری زوجیت میں ہے. فرمایا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی شان نہیں ہے, آئے ہائے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے کہ خاتون جنت علی کی زوجیت میں ہے. سبحان اللہ. دوسری خاصیت کیا ہے؟ فرمایا وَسُقْنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَحِلُّ لَهُ فِيهِ مَا يَحِلُّ لَهُ. فرمایا آقا کائنات علیہ السلام نے, آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی مسجد کے ساتھ جس کو رہائش دی گئے علی وہ تجھے دی ہے. دو مسجد نال کار علی تیرا ہے. سبحان. تیسری کیا خاصیت ہے؟ وَمَا وَالرَّعَيَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ. تیسری خاصیت یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ نے جھنڈا تجھے دیا ہے. کاش علی منو لب جاندی ہے نا تے سرخ سونے تو ود ہونیا, پر علی اللہ نے خاصیت تینوں عطا فرمایا. سبحان. اور آؤ آپ کو مولا علی کی عظمت میں ایک دو حدیثیں اور سناتا ہوں, وقت تھوڑا ہے, بس تھوڑے سے ٹائم میں جلدی سے میں مولا علی کی محبت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان ذی شان. اور اب جو میں نے آپ کو حدیثیں سنانی ہے یہ جامعہ ترمذی میں سے احادیث سنا رہا ہوں. پہلی حدیث کا نمبر 3713 ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما کنت مولاہ وعلی مولاہ. بہت وڈی حدیث ہے, اوڈی اچھی سبحان اللہ آئی کوئی نہیں. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا علی مولا اس کا میں مولا.
مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے پچھلے جمعے شعر پڑھا، یہ پھر پڑھیے گا. مولا میرا بھول گئے یاد ہے نا؟ پچھلے جمعے بھی آپ رل کے پڑھے اسی، آج پھر پڑھ دیں. مولا میرا علی مرشد، یہ مولا میرا علی من کنت مولاہ وعلی مولاہ. مولا میرا علی مرشد، فرمان مصطفیٰ میرا برا علی. مولا میرا علی مرشد، مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے. مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے. مشکل تو کیوں ڈرا میں، مشکل تو کیوں ڈرا میں، مشکل کشا علی. مولا میرا مرشد، اور آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان اگلی حدیث. فرمایا رحم اللہ علیاً، رحم اللہ علیاً، اللہم ادر الحق معہو حیث دارا. ہمارے اللہ رحم کرے علی پر، جدھر علی ہوتا ہے ادھر حق ہوتا ہے. آئے ہائے، جدھر علی ہوتا ہے ادھر اور جو علی والا ہوتا ہے وہ بھی حق پر ہوتا ہے. اسی سارے علی والے ہیں. اوے اچھی تے بولو. مولا علی کے ساتھ حق ہے اور ماننے والے بھی حق پر ہے. پر منن ہوئے جی آقا منوائے، اپنی مرضی نال نہیں کہ جی میں جی کیتا منیا. نا نا نا، جی محبوب نے منایا ہے اوے مننا ہے. آقا فرمایا چوتھا نمبر ہے تو چوتھا ہی مننا ہے. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں آکھنا کی نہیں ہے. دمادم مست کلندر ابو بکر دا اچھی بول رہے ہیں. دمادم مست کلندر ابو بکر دا، دمادم مست کلندر عمر دا، دمادم مست کلندر عثمان دا، دمادم مست کلندر علی دا. جویں آقا منایا ہے اویں مننا ہے. نہیں تے اپنی مرضی نہ منو گے نا تے پتہ نہیں لگنا قیامت تک علی کون ہے تے نبی کون ہے. سمجھ ہی نہیں آنی. سمجھ او دو آئے گی جدو حضور نے جویں سمجھایا ہے اویں سمجھو، حضور نے جویں منایا ہے اویں منو گے پھر سمجھ آئے گی. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا نمبر 3716، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. فرمایا انت منی وانا منکا. فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. آئے ہائے ہائے، انت منی وانا منکا. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی میرے چوں، میں علی چوں.
سبحان اللہ. اور اگلی حدیث محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ, وقت تھوڑا مختصر کرتا جا رہا ہوں, میرے نبی نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن. فرمایا علی منافق تیرے سے محبت نہیں کرتا, منافق تیرے سے پیار نہیں کرتا, اور مومن تیرے سے بغض نہیں رکھتا. گل سمجھ آئی؟ بہت بڑی گل ہے بھائی. فرمایا منافق تیرے سے محبت نہیں کرتا اور مومن تیرے سے بغض. یہ حضور نے مہر لگا دی ہے, آقا مہر لا دیتی ہے. فرمایا منافق محبت نہیں کرتا, مطلب کہ یہ جڑا تواڈے نال پیار نہ کرے علی وہ پھر منافق ہے, نہ محبت ہی نہ کردا علی وہ منافق ہے. تے جڑا پیار کردا ہے وہ مومن ہے. کیڑا مومن ہے تے کیڑا منافق ہے چیک کرنا ہوئے تو ان دے سامنے علی دا نام لے لو. یہ مولا علی دا نام سن کے خوش ہو جائے تو سمجھ جانا مومن ہے, تے جے علی دا نام سن کے منہ تے 12 وجن سمجھ جانا منافق ہے. کیسا میٹر دیتا حضور نے چیک کرن دا, ایمان چیک کرن دا میٹر حضور نے دے دیتا ہے. فرمایا نہ لے کے دیکھو, اگر خوش ہو جائے تو مومن, جے سڑ جاوے تے اوے بولو تے صحیح, جے سڑ جاوے تے اچھی بولو, سڑ جاوے تے سڑ جاوے تے جے ٹھر جاوے تے پھر مومن. 100 گز لمبا رستہ تے سیرت گن, علی دا نام سن کے ٹھرن والے مومن نے تے سڑن والے منافق. تو پھر میں آخر تے انج نہ کہہ دا اساں سارے حیدریاں, جڑا جڑا ہے وہ بولے اساں سارے حیدریاں, اساں حیدری رہنا ہے دم دم گھر ویلے, اساں علی علی کہنا دم دم گھر ویلے, اساں علی علی اساں علی علی لالچ نہ دیو حیدر دی باندینو, سونا کی کرنا ہے چاندینو, ساڈا پیر علی سونا, ساڈا پیر علی سونا, ساڈا پیر علی سونا, زیور تے گھڑا دم دم گھر ویلے, اسا علی دم دم گھر ویلے, اسا نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو, مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو, نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو, مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو. پاک محمد تو دس اس کی لڑائی دم دم گھر ویلے, اسا آواز تھوڑی ہے میں کون دساں, علی علی دی آواز اور اچھی ہونی چاہیے. دم دم گھر ویلے, ہاں ایتھے دم دم گھر ویلے, ٹھوکراں کھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے,
ڈگ دے ڈیندے بس اندے درو تے آ بیٹھے پیر علی تیرے اسا درد بیڑائے دم دم ہر ویلے اسا سارے حیدریوں اسا حیدری رہنائے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے واخر دعوان